بھی عزت اور سربلندی کے سبب 4 چیزیں ہیں. اگر ان 4 چیزوں پر عمل کریں گے تو ان کو وہی عزت اور سربلندی ملے گی. جیسے صحابہ اسلام سے پہلے کیا ان کی حالت تھی میں نے بیان کی، لیکن یہ 4 کام جب انہوں نے کیے تو قرآن نے بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو ایسا ایمان لے آؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لایا. آمنو کما آمن الناس، ایسا ایمان لے آؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ نے ایمان لے آیا. وجہ یہ ہے وہ 4 کام کیا ہے، 4 عمل کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے فالذین آمنوا بہ، ان لوگوں نے ایمان لے آیا. ایمان تو میرے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے، اسلام تو میرے اور آپ کے پاس بھی موجود ہے، لیکن ایمان اور اسلام صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، عمل اور کردار کا نام ہے. ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھے، مفتی صاحب بھی اپنے گریبان میں دیکھے کتنی دیانت ہے ہمارے اندر، کتنی امانت ہے ہمارے اندر، کتنا کسی کے ساتھ اخلاص اور احسان ہے ہمارے اندر، کتنا لوگوں کے حقوق کا لحاظ ہے ہمیں، کتنا لوگوں کے اعمال اور اخلاق کا ہمیں لحاظ ہے، کتنے لوگوں کی باتوں کا ہم نے لحاظ کیا ہے اور کتنے لوگوں کے حالات کا ہم نے دیکھا ہے. عرض یہ ہے میرے محترم بھائیوں، ان لوگوں کا ایمان ایسا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ان لوگوں کا ایمان ایسا تھا. رسول اللہ نے ایک آدمی سے گھوڑا خریدا، جب آ رہے تھے بولا چلے میں آپ کو پیسے دیتا ہوں. راستے میں آ رہے ہیں، اس آدمی کی نیت خراب ہو گئی کہ گھوڑا میں نے سستا دیا ہے. اس نے کہا میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا ہے. آقا نے کہا میں نے گھوڑا بیچا ہے، خریدا ہے آپ سے. اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں بیچا، اگر ہے تو کوئی گواہ لے آئے. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے گھوڑا خریدا ہے. رسول اللہ نے فرمایا خزیمہ آپ تو ادھر موجود نہیں تھے، آپ تو ادھر موجود نہیں تھے، آپ گواہی دے رہے ہیں. حضرت خزیمہ نے فرمایا رسول اللہ ہم تو آسمان کی خبروں میں آپ کی تصدیق کرتے ہیں، تو زمین کی خبروں میں آپ کی تصدیق کیسے نہ کرے. اس لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو ذو شہادتین کا لقب دیا کہ جو 2 گواہیاں دینے والے، جو آسمانوں کی خبروں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اور آخرت کی خبروں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے. ایسے مسلمانوں کے اندر خوشحالیاں، مال و دولت آئے، ان 4 کاموں کی وجہ سے آپ حیران ہو جائیں گے. ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھے ہیں، بادل تیزی سے جا رہا ہے، بادل تیزی سے جا رہا ہے. ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے بادل سیری سیری انتی، تو چل حیث شئت سیری، جہاں تو چاہتا ہے چل، جہاں تو برسے گا، جہاں تو برسے گا وہاں پیداوار پیدا ہوگی، وہ میرے بیت المال میں آئے گی. اتنا ان کا ایمان اور یقین بن گیا تھا کہ مسلمانوں کی حکومتیں اتنی لمبی ہو گئی، اتنی اللہ نے ان کو وسعتیں دی کہ بارش جہاں برسے گا وہاں سے کوئی پیداوار ہوگی تو اس کا خراج بھی، اس کا پیداوار بھی میرے بیت المال میں آئے گا. کیا وجہ تھا؟ ان کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر اتنا پکا اور ٹکا تھا. کیا وجہ تھی؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، ایک تو ایمان ہے، دوسری چیز عزروہ، رسول اللہ کی تعظیم اور عظمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اپنے خیمے میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہے، برتن میں پانی جمع ہو رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا کہ بار صحابہ کرام کھڑے ہیں، یہ پانی لے جائیں. پانی جب لے گئے، جس کو وہ پانی ملا اس نے اپنے جسم پر، اپنے بدن پر ملا، جس کو وہ پانی نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں پر، بدن پر ہاتھ پھیرا اور وہ پانی لے کر اپنے اوپر ملنے لگے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عظمت تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت مسعود ثقفی اس ٹائم مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کفار کی طرف سے ایلچی اور سفیر بن کر آئے، رسول اللہ کے ساتھ بات کی. جب واپس گئے، احادیث شریفہ میں موجود ہے، جب واپس گئے تو مکے کے مشرکوں اور سرداروں کو بولا
اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضے میں سب انسانوں کی جان ہے، میں نے فارس کا دربار بھی دیکھا ہے بادشاہ کا، میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، روم کے دربار بھی میں نے دیکھے ہیں، میں نے حبشہ کا دربار بھی دیکھا ہے، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں تمام انسانیت کی جان ہے۔ رسول اللہ کی جو عظمت اور تعظیم میں نے ان کے صحابہ کے دل میں دیکھی، کسی کے دل میں نہیں دیکھی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے تو سب کے سر نیچے ہو جاتے تھے، جب یہاں تک کہ جب وہ اپنا لعاب مبارک باہر نکالتے تھے تو اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اس کو اٹھاتے تھے، اپنی جسموں پر ملتے تھے۔ تو فرمایا مسعود ثقفی نے کہ اس شخص سے آپ لوگ جیت نہیں سکتے ہو، اس کے ساتھ ایسے وفادار لوگ موجود ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام ایمان عمل سمیت، اور دوسری چیز عَزَّرُوهُ، تعظیم ہے رسول اللہ کی، اور تیسری چیز وَنَصَرُوهُ، رسول اللہ کی مدد کی انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ نے رسول اللہ کی مدد کے واقعات پڑھنے ہیں، ابو بکر صدیق کی زندگی آپ پڑھ لو، عمر فاروق کی زندگی آپ پڑھ لو۔ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت مشرکین مکہ کے اس قافلے کے پیچھے جا رہے ہیں، قافلہ تو ہاتھ سے نکل گیا، لیکن کفار مکہ کا ایک بڑا لشکر 1000 آدمیوں پر مشتمل رسول اللہ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے صحابہ کو فرمایا بخاری شریف میں، اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دے دو، اشیرو علیہ، مجھے مشورہ دے دو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم اللہ کو گواہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر اپنی جانیں نچاور کر دیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، بڑا خطبہ اور بلیغ دیا، بولا ہم آپ کے ساتھ ہو کر کے اپنی جانیں اور اولادیں نچاور کر دیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ نے فرمایا اشیر علیہ، مجھے مشورہ دے دو۔ حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور بڑا عجیب خطبہ دیا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا خدا جائے عمالقہ والوں کے ساتھ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ مقداد ابن الاسود نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، ہم اپنے جہاں انسو آپ کا گرے گا، ہم وہ اپنی خون جو ہے وہ گرائیں گے، آپ کی مدد کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی انہوں نے کی۔ احد کے دن میں صحابہ کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی، پھر کچھ ساتھیوں کی وجہ سے جب وہ اس پہاڑ سے نیچے اتر گئے تھے تو دوبارہ خالد ابن ولید اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، پیچھے سے حملہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابو طلحہ ایک صحابی ہے، اس نے رسول اللہ کے سامنے اپنا منہ کر کے اپنے پشت کر دیا اور تیرے اور تلواریں کھاتے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ اور زخم آنے نہیں دیا۔ یہ لوگ تھے، انہوں نے مدد کی۔